بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کلاس 5 کی سوشل سٹڈیز کی بک پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیسن نمبر 13 میجر ہسٹوریکل ایونٹس کی ریڈنگ۔ تو ویڈیو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے جی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ Muslim ruled over the subcontinent for centuries. After the death of Mughal Emperor Aurangzeb in 1707, the Mughal Emperor disintegrated and the British gained power. مسلمانوں نے برِ صغیر پر کئی صدیوں تک راج کیا ہے، کئی صدیوں تک حکومت کی ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر جو کہ ایک مغل بادشاہ تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد جو مغل سلطنت تھی وہ ساری جو ہے ڈسٹرائے ہو گئی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور ادھر برٹش نے راج کرنا شروع کر دیا تھا۔ In the beginning of 20th century, Muslims stood up for their rights and later started a struggle for an independent homeland of their own. لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں ہی مسلمان کھڑے ہوئے اپنے حقوق کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی تاکہ وہ ایک الگ وطن حاصل کر سکیں اپنے لیے۔ Finally, Pakistan came into being on August 14, 1947. The following is the timeline of important historical events that led to the creation of Pakistan. پھر کیا ہوا؟ ان کی سٹرگل کی وجہ سے، مسلمانوں کی کوشش کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان کے نام سے انہیں ایک الگ وطن حاصل ہوا، جو کہ 14 اگست 1947 کو انہیں مل گیا۔ اب کون سے خاص جو ہے موقع آئے، کون سے خاص ایونٹس تھے جو پاکستان کے بننے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے تھے، وہ کون سے تھے، وہ سارے اب ہم ریڈ کریں گے۔ سب سے پہلا ہے وار آف انڈیپینڈنس۔ The people of the subcontinent wanted to end British rule in India. جو برِ صغیر کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ برٹش کا جو حکومت ہے انڈیا میں وہ ختم ہو جائے۔ In 1857 the Indian army revolted against the British. In 1857 the Indian army revolted against the British. It is called War of Independence. 1857 میں آپ نے اب یہ یاد رکھنا ہے کہ 1857 میں کیا ہوا تھا۔ 1857 میں کیا ہوا؟ جو انڈین آرمی تھی وہ سارے متحد ہو گئے، کس کے خلاف؟ برٹش کے خلاف، اور اس خلاف، ان کے خلاف کھڑے ہونے کو کہا گیا وار آف انڈیپینڈنس۔ The Indian army was defeated and the entire subcontinent came under British rule. لیکن کیا ہوا کہ جو انڈین آرمی تھی وہ ہار گئی، وہ اس جنگ کو نہ جیت سکی، اور پورے سب کانٹیننٹ برِ صغیر پر برٹش کا رول شروع ہو گیا۔ مسلم suffered greatly as the result of war of independence. مسلمانوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا اس وار آف انڈیپینڈنس کے جو نتائج تھے ان کی وجہ سے، کہ جب انڈین ہار گئے تھے تو اس کی وجہ سے۔ اگلا ٹاپک تھا ہمارے پاس پارٹیشن آف بنگال 1905۔ The British government divided Bengal into east and west purely on administrative ground. In the eastern part of Bengal there was a Muslims in majority and in the western part of Bengal there were Hindus in majority. اب کیا تھا کہ جو بنگال کے جب ڈیوائڈ کیا گیا بنگال کو دو حصوں میں، ایسٹ اور ویسٹ کے پارٹ میں، جو بنگال کا ایسٹرن حصہ تھا اس میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اور جبکہ جو ویسٹرن پارٹ تھا اس میں ہندوؤں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی۔ The partition of Bengal provided Muslims with a chance to progress, but Hindus were not happy with this decision. They started protesting against the partition. اب کیا ہوا؟ مسلمان جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب موقع ہے کہ وہ اور زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کوشش شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے اس کوشش کی وجہ سے مسلمانوں کی ہندو خوش نہیں تھے، اور انہوں نے کیا پروٹیسٹ شروع کر دیا، احتجاج شروع کر دیا، کس کے خلاف؟ پارٹیشن کے خلاف، کہ بنگال کو کیوں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے جی فاؤنڈیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہے قیادت، یا وہ یوں کہہ لیں کہ اس کی اسٹارٹ اپ ایک طرح سے۔
The All India Muslim League was founded in 1906 in Dhaka. The main objective of this party was to protect the political rights of Muslims, place their demand before the British government, and collaborate and coordinate with other communities in the subcontinent. اب آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک جو ہے اچھی سی آرگنائزیشن قائم کی گئی. کہاں پر؟ 1906 میں. کدھر؟ ڈھاکہ میں. اور اس پارٹی کو بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ مسلمانوں کے جو سیاسی رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں. اس کے علاوہ جو بھی اگر مسلمانوں کی کوئی خواہش ہو تو وہ برٹش گورنمنٹ کے آگے رکھی جائے اس جو ہے اس یوں کہہ لیں اس پارٹی کے ذریعے. اور یہی پارٹی جو ہے مسلمانوں کو باقی جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں ان کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ کر سکے. اب ہے جی لکھنؤ پیک 1906 میں لکھنؤ پیک ہوا. وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. Muslims and Hindus signed an agreement in which Muslims are reorganized as one nation and their demand for separate electorate was accepted. This pact paved the way for Hindu-Muslim collaboration in the subcontinent. لکھنؤ پیک کیا ہے؟ وہ ایک بیسیکلی معاہدہ ہے جس کے بقول مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ الگ الگ قوم ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ ان کی تھاٹس ہیں، ان کی تہذیب الگ ہے. اور اسی کی تحریک کے ذریعے لکھنؤ پیکٹ میں ہی مسلمانوں نے ایک سیپریٹ کنٹری کے لیے خواہش ظاہر کی تھی اور یہ وہ رستہ تھا جس کے ذریعے مسلمان ترقی حاصل کر سکتے تھے. اب ہے خلافت موومنٹ 1919. Until the start of 20th century, Muslim holy places like Makkah, Medina and Jerusalem had been part of Turkey Ottoman Empire. 20ویں صدی کے آغاز میں جو مسلمانوں کی جو ہولی پلیسز تھی جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، یروشلم ہے، یہ سارے جو ہے ترکی کے انڈر آ رہی تھی. The Ottoman king was considered a Khalif by Muslims. During World War I, the Turkey was defeated and its territories were shared by Britain and France. The holy places were under threat. The Muslims of subcontinent started a movement called Khilafat movement. The main purpose of this movement was to protect the holy places and to restore Khilafat in Turkey. اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں جو آٹومین کنگ ہیں ان کے انڈر تھی تو کیا ہوا کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی جو تھی وہ ہار گئے، وہ جنگ ہار چکے تھے جس کی وجہ سے برٹن اور فرانس کا جو ان کی ٹیریٹریز تھی ان پر حکومت ہونا شروع ہو گئی. اب مسلمانوں کو اس چیز کا ڈر تھا کہ ایسا کہ ان کی جو ہولی پلیسز ہیں ان کو ڈسٹرائے نہ کر دیا جائے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، جس کے لیے برِ صغیر میں ایک موومنٹ سٹارٹ کی گئی جسے خلافت موومنٹ کہا جاتا تھا. اور یہ موومنٹ بیسیکلی کس لیے تھی؟ تاکہ پروٹیکٹ کیا جا سکے، حفاظت کی جا سکے مسلمانوں کی ہولی پلیسز کی. ٹھیک ہے جی، یہ میری آج کی ویڈیو تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ الہ آباد ایڈریس سے ریڈنگ شیئر کروں گی. آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.